بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر علی مرزا کے حوالے سے میں نے ایک بات کہنی ہے کہ میں نے دو قسم کے بیانات ریکارڈ کروائے تھے علی مرزا کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ بھائی میں ویسے ہی چلا جاتا ہوں، ہم بیٹھ کے کچھ سموسے پکوڑے کا تبادلہ کر لیں گے، کھا لیں گے، اور میرا مقصد اصلاح تھا، کوئی مناظرے بازی نہیں تھا۔ کہ نادر علی نے پیشکش کی تھی کہ آپ ویسے ہی چلے جائیں، مفتی صاحب بیٹھ جائیے گا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ نادر علی نے کہا کہ سوال نہیں کیجیے گا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ نادر علی نے مجھے کہا تھا کہ سوال نہیں کیجیے گا، یہ انجینئر نے نہیں کہا تھا۔ انجینئر نے خام میں اس کو بھی ایک ایشو بنا دیا کہ میری طرف غلط چیز کی نسبت کی ہے۔ اصل میں جب تک ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہوگی نا، تو اس وقت تک یہ دائیں بائیں یہ کھلاڑا چلتا رہے گا یوٹیوب پہ۔ تو میں ایک ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے لیے میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار انجینئر علی مرزا کی طرف سے اس طرح کے کلپ ریکارڈ، ان کے جو فالوورز ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آ کیوں نہیں رہے، کیا ہو گیا۔ میں نے کب کہا کہ میں نہیں آ رہا؟ میں المحنت علی المفنت کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیر ہو رہی ہے انجینئر علی مرزا کی طرف سے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ صرف ان عقیدوں پر بات نہیں ہوگی، ان کے علاوہ جو آپ جو اتنے عرصے سے چیلنجز کرتے رہے ہیں ان پر بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ مجھے حق ہے کہ میں آپ سے سوال کروں۔ تو اب آپ کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فروعی مسائل ہیں، اصولی نہیں ہیں۔ اصولی مسائل اس کے علاوہ بھی بہت ہے، المحنت علی المفنت کے علاوہ وہ بھی اصولی ہیں۔ اور رہا مسئلہ فروعی مسائل کا، جس میں آپ تراویح اور رفع الیدین وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ 20 رکعت تراویح پڑھی، بہت خوشی ہوئی۔ تو ہم جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو نہیں فوکس کریں گے، جو آپ میڈیا پہ بیان دے رہے ہیں ہم اس کو فوکس کریں گے۔ اگر یہ فروعی مسائل کی آپ کی نظر میں اتنی اہمیت نہیں تھی تو آپ نے اس اسٹائل میں ان کو ریکارڈ کیوں کروایا؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ آپ پہلے ہی کہہ دیتے نا یہ فروعی مسائل ہیں، ان میں دونوں رائے ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک اعتدال کے انداز میں اپنی رائے آپ ریکارڈ کروا دیتے۔ اس وقت تو آپ نے بڑے بڑے چیلنجز کیے کہ کوئی اس کا جواب دے، کوئی اس کا جواب دے۔ تو وہ چیلنجز آپ نے کیے کیوں تھے؟ اگر وہ فروعی مسائل تھے تو آپ کو وہ چیلنجز نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ ایک کلپ ریکارڈ کروائیں، کیونکہ ایک تماشا بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ۔ لبرل لوگ بھی ہنس رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو مذہبی لوگوں کو کیسے آپس میں لڑ رہے ہیں، میمز بن رہی ہیں اور الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کو ایک تماشا بنانے کا موقع ملا ہے۔ بہت سے لوگ کٹ رہے ہیں، دین سے دور ہو جائیں گے یہ منظر دیکھ کر۔ تو آپ ایک ٹو دا پوائنٹ ایک شارٹ کلپ ریکارڈ کروائیں، اس میں ایران توران نہ ہو، لمبی بات نہ ہو۔ آپ یہ کہیں کہ مفتی صاحب تو المحنت المفنت کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے ایگری ہو گئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں بھی اس پہ ایگری ہوں کہ میں نے جو چیلنجز کیے ہیں میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کیے ہی اس لیے تھے وہ چیلنجز کہ میں ان کا جواب دوں، لہذا میں تیار ہوں۔ اب مفتی صاحب بتائیں کہ کب تشریف لا رہے ہیں، تو میں بتا دوں گا، کیونکہ وہ جو سموسوں کی بات تھی نا، سموسوں کا تبادلہ ہوگا، وہ بات تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ آپ کا جو پہلا رپلائی آیا جو 5 منٹ کا کلپ آیا تھا اس میں سموسے پکوڑوں کا تذکرہ نہیں تھا۔ اس میں آپ نے سیدھا چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے آ جائیں اور ان عقیدوں پر بات ہوگی اور یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، تو اور لیکن اس عقیدوں پر یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے وہ زہر کے پیالے اور عقیدوں پر بات آپ نے اصولی بات شروع کر دی، تو وہ سموسوں والی بات ختم ہو گئی۔ میں تو اس کے لیے ایگری تھا، اب وہ بات ختم ہو گئی، اب تو ڈیبیٹ ہوگی، بحث ہوگی، بات چیت ہوگی، اور میں آپ سے سوال پوچھوں گا جو آپ نے چیلنجز کی ہیں۔ تو اب میری طرف سے تاخیر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے لوگ کوئی بھی مجھ پہ اشکال نہ کرے کہ مفتی صاحب کیوں نہیں جا رہے۔ اب آپ علی مرزا سے پوچھیں کہ اب کیوں نہیں بلا رہے مفتی صاحب کو، تو یہ بات ہوگی اور یہ سب پہلے سے طے ہوگا ہمارا، یعنی یہ مسئلہ کہ میں آپ سے سوال، مجھے پورا حق حاصل ہے۔ تو اب تاخیر میری طرف سے نہیں ہو رہی، محترم کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ ایک وضاحتی بیان تھا، اور میں اب ارادہ کیا میں نے کہ میں اس ٹاپک کو اب دوبارہ نہیں چھیڑوں گا۔ اب کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ کیوں نہیں جا رہے، اب آپ علی مرزا سے پوچھیں کہ علی مرزا بھائی جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے چیلنجز کیے تھے تو ان چیلنجز کا جواب دو، تو علی مرزا بھائی اب آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور میں اس موقع پر ایک شعر پڑھنا بھی مناسب سمجھوں گا کہ میں جو 1.5 سال سے چیلنجز کر رہا ہوں، علی مرزا نے جو پہلا کلپ ریکارڈ کروایا اس میں ان چیلنجز کا تو کوئی تذکرہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک شعر میں اکثر پڑھتا ہوں نا، جو مطلب کی عبارت تھی، اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا، کہ وہ ایک معشوقہ نے خط کا جواب بھیجا عاشق کو، اور کبوتر نے کمبخت نے کیا کیا کہ اس سلام دعا کے علاوہ جو اصل عشق معاشقے کی باتیں تھیں وہ پنجوں سے گھس ڈالی۔ تو وہ جل بھن کے جو ہے وہ عاشق یہ کہتا ہے کہ جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا۔ تو ہم جو 1.5 سال سے آپ کو چیلنجز کر رہے تھے
آپ نے جب اس چیلنج کا جواب دیا تو وہ بھی آدھا، صرف المہند المفند کی بات کی آپ نے، اور جو آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں علماء پر، حضرت معاویہ پر، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے چیلنجز ہیں، تو وہ سب چیلنجز پہ بات ہوگی انشاءاللہ، تو آپ اس کے لیے تیار رہیں. تو آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے. جب میرا ظرف بڑا ہے، میں المہند المفند پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے خیال میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی تیار ہو جائے، میں تیار ہوں الحمدللہ اس کے لیے. تو اب آپ کا بھی تو ظرف بڑا ہونا چاہیے نا. آپ کیوں اس پر اب ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو میں اس بارے میں، یہ میرا لاسٹ کلپ ہے، اور اس کے بعد اب اگر میں جہلم نہیں گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. اس کا ذمہ دار علی مرزا ہے، جو مجھے اب ان باتوں پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ میں وہاں ویسے ہی تھوڑی جاؤں گا، کیونکہ میں یا تو سموسے کھانے جا رہا تھا، کھلانے جا رہا تھا، کھانے کھلانے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو ان کا جو پہلا رپلائی آیا اس میں بحث مباحثے کی بات انہوں نے کی ہے. تو بحث ہوگی اور ان ٹاپک پر بحث ہوگی، اور میرا خیال ہے اب اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے، اس ڈیبیٹ یعنی یوٹیوب پہ کلپ بازی کو. اب انجینئر علی مرزا صاحب کو اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو چیلنجز میں نے کیے ہیں میں ان پر بات کروں گا، اور مفتی صاحب المہند المفند پہ جو میں سوال کروں گا اس کا جواب دیں گے، تو یہ کلپ جس دن انجینئر صاحب کا اپلوڈ ہو گیا، ٹو دا پوائنٹ بات ہو، اس میں ایران توران نہ ہو. آدھے گھنٹے کا کلپ نہیں چاہیے، میں 5 منٹ کی بات چاہیے. تو جس دن یہ کلپ اپلوڈ ہو گیا تو میں انشاءاللہ اپنا ٹائم بتا دوں گا کہ میں کب سفر کر رہا ہوں جہلم کا، اور میں کب بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. تو اب اگر انجینئر صاحب جواب نہیں دیتے اس کا، اور وہ اس چیلنج کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اٹ مینس کہ انجینئر صاحب اس مناظرے سے بھاگ رہے ہیں. آپ مناظرہ کر لیں، بحث کہہ لیں، کچھ بھی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ چیلنج کر کے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ حماقت ہے اور بے وقوفی اگر آپ میری طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. میرا موقف 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. میں المہند المفند پہ فرار نہیں اختیار کر رہا، میں آ رہا ہوں، تیار ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فرار اختیار کر رہے ہیں ان چیلنجز سے جو آپ نے کیے ہیں. وما علینا الا البلاغ.